سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے غیر مجاز افراد کے ساتھ شیئر کرنا اور سائفر کی کاپی گم کرنا بڑا جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ سائفر کیس میں جرم ثابت ہونے پر خصوصی عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ قومی خفیہ دستاویز کے مندرجات کو پبلک کرنے کا الزام ثابت۔ سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے غیر مجاز افراد کے ساتھ شیئر کرنا اور سائفر کی کاپی گم کرنا بڑا جرم قرار۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی مجرم ثابت، 10 سال قید کی سزا۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے بڑے کیس کا بڑا فیصلہ سنا دیا۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف مجموعی طور پر 25 گواہان نے اپنے بیانات ریکارڈ کروائے اور ان پر جرح کا عمل منگل کو رات گئے تک مکمل کیا گیا۔ ملزمان کے وکلاء کی عدم موجودگی کے باعث گواہان کے بیانات پر جرح سرکاری وکلاء صفائی نے کی۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے ڈیفنس کونسل کی جانب سے جرح پر اعتراضات اٹھائے جنہیں رد کر دیا گیا۔ گواہان پر جرح کے بعد دونوں ملزمان کے 342 کے بیانات سوال نامے کے ذریعے ریکارڈ کیے گئے، جس میں 36 سوالوں کے جواب مانگے گئے۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے جوابات اور گواہان کے بیانات کا جائزہ لینے کے بعد جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے دونوں کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جیل ٹرائل کالعدم ہونے کے بعد اڈیالہ جیل میں ہی اسے اوپن ٹرائل میں تبدیل کیا گیا، جس میں میڈیا، ملزمان کے اہل خانہ اور عام افراد کو بھی کیس سننے کی اجازت دی گئی۔ بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ دیوار پر لکھا سب کو نظر آ رہا تھا۔ سائفر کیس کے فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ ہمیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پر اعتماد ہے، عدالتوں سے انصاف ملنے کی توقع ہے۔ کارکن تحمل کا مظاہرہ کریں، کوئی قانون ہاتھ میں نہ لے۔ الیکشن سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ چلا رہے ہیں اور جس طریقے سے چلانا چاہیے بالکل آئینی اور قانونی طریقہ کار سے ہٹ کر چلا رہے ہیں۔ کل بھی جج صاحب نے اپنے طرف سے کوسچنز کیے اور کوئی بھی جو رائٹ آپ کا ہوتا ہے کراس ایگزامینیشن کا، 12 وٹنسز کو جس طریقے سے کراس ایگزامن کیا، اس کی کبھی آپ کو ہسٹری میں مثال نہیں ملے گی۔ تو یہ جس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سرکمسٹانسز میں ہم ان سے کیا توقع رکھیں اور کیا ایکسپیکٹ کریں کہ کیا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ اگر آپ کسی اکیوزڈ کو آپ اپنا جو فنڈامنٹل رائٹس ہے وہ ریفیوز کر دے تو ڈیسیجن کیا آنا ہے یہ سب دنیا جانتے ہیں۔ ہمیں اعتماد ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں ریلیف ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر یہ کنوکشن بھی کرتے ہیں کنوکشن خواش ہوگی، آپ تحمل کریں تاکہ ان کی توجہ ہم الیکشن سے نہ ہٹوا سکے۔ یہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، الیکشن پہ فوکس رکھو کرو۔ جو بھی ہے یہ سزائے موت بھی دینا چاہے سزائے موت دیتے ہیں، لیکن آگے ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پاس کیس ہے کوئی قانون کے مطابق جس عدالت میں جائیں گے وہ فری اینڈ فیئر ہوگا۔ 15 اگست 2023 کو ایف آئی اے میں درج سائفر مقدمے میں بانی تحریک انصاف اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ 6 ماہ تک جاری رہنے والی اس عدالتی کارروائی میں کئی اہم موڑ آئے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ سائفر گمشدگی سے متعلق انکوائری کا آغاز 5 اکتوبر 2022 کو ہوا۔ ایف آئی اے کی تحقیقات کے بعد 15 اگست 2023 کو مقدمہ درج کیا گیا، جس میں بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ملزم نامزد کیا گیا۔ ایف آئی اے نے 16 اگست کو شاہ محمود قریشی کو حراست میں لیا۔ ارٹک جیل میں قید کے دوران بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری ڈالی۔ 30 اکتوبر کو ایف آئی اے کی خصوصی عدالت میں مقدمے کی پہلی سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 21 نومبر کو بانی پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل منظور کرتے ہوئے کیس کا ان کیمرہ ٹرائل کالعدم قرار دیا، جس کے بعد کارروائی از سر نو شروع ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے حکم کے بعد جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے 4 دسمبر 2023 کو ملزمان میں مقدمے کی نقول تقسیم کی، جبکہ 13 دسمبر کو فرد جرم عائد ہوئی۔ 14 دسمبر کو استخاذہ کی ان کیمرہ ٹرائل کی درخواست منظور کرتے ہوئے عدالت نے پبلک اور میڈیا پر کیس کی سماعت پر پابندی لگا دی۔ اگلے روز 2 گواہوں اقرا اشرف اور عمران ساجد نے بیانات بھی قلم بند کرائے۔ 20 دسمبر کو 10 جبکہ 25 دسمبر کو 12 گواہان کی شہادتیں ریکارڈ ہوئی۔ 25 دسمبر کو بیانات ریکارڈ کرانے والوں میں سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور سابق سفیر اسد مجید شامل تھے۔ بانی پی ٹی آئی نے ان کیمرہ ٹرائل کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، جس پر 29 دسمبر 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں ٹرائل کورٹ کی کارروائی 11 جنوری تک حکم امتناع دیا۔ ہائی کورٹ نے 14 دسمبر کے بعد کی عدالتی کارروائی کو کالعدم قرار دے دیا۔ ٹرائل کورٹ کی کارروائی کا 14 دسمبر کی
पोजीशन से फिर से आगाज हुआ। इस्तिखासा ने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कराए। गवाहान पर जराह का आगाज 24 जनवरी को हुआ और पहले रोज सिर्फ 3 गवाहों पर जरा हो सकी। 26 जनवरी को वकलाए सफाई पेश ना हुए और इल्तवा की दरख्वास्त भिजवा दी। अदालत ने मुल्जिमान के वकला को हाजिरी के 2 मौके दिए, फिर भी पेश ना होने पर हक़ जरा खत्म कर दिया गया और मुल्जिमान के लिए सरकारी वकलाए सफाई मुकर्रर कर दिए। सरकारी वकील मिलने पर मुल्जिमान सीखपा हो गए और उस रोज 10 गवाहान पर सरकारी वकला ने जरा की। 29 जनवरी को साबिक सेक्रेटरी आजम खान समेत 10 गवाहान पर जरा हुई और बानी तहरीक इंसाफ के बयान के बाद अदालत ने केस का फैसला सुना दिया। पर बड़े जुल्म और जबर हुए, हर जुल्म सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया। एक शख्स की हुकूमत गई तो उसने कौमी राज फाश करना शुरू कर दिए। कायद नून लीग नवाज शरीफ का हारूनाबाद में जलसे से खिताब, क्या कहा आप भी देखिए। हम पर तो बड़े बड़े जुल्म हुए, बड़े बड़े जबर हुए और बेटे से तनख्वाह ना लेने पे जेलों में भेज दिया गया, वजारत उज़्मा से हटा दिया गया, हमें तो तमाशा बना दिया गया और ऐसे ऐसे नुकसान हुए हमारे के कोई तलाफी नहीं है उसकी। वालिद के जनाजे को मैं कंधा नहीं दे सका, वालदा के जनाजे को मैं कब्र में नहीं उतार सका। मेरी कुलसूम फौत होती है तो मुझे जेल में इतला मिलती है। सारा जो गम दुख मैं सह गया कोई, लेकिन सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया। खुद पर जुल्म बर्दाश्त किया, जख्म सहे, लेकिन पाकिस्तान पे जख्म नहीं लगने दिया मैंने। और ये शख्स जैसे इसको इक़्तिदार जाता हुआ नजर आया, इसने पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान पे हमला किया। नतीजा आज देख रहे हैं जो अदालत में आया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक किरदार रहा है इनका और ऐसी घिनौनी साजिश की कि कौमी सलामती को भी दाव पे लगा दिया। मुझे आपने क्यों जेलों में जाने दिया, क्यों भेजा जेल में? और जिन जजों ने मुझे जेल में डाला, आज वही चुप करके इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। जो मेरे ऊपर मॉनिटरिंग जज लगे थे, आज घर जा रहे हैं इस्तीफा दे के। इसलिए जा रहे हैं, उनको पता है कि हमने बड़े बुरे करतूत किए हुए हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका है, दाल में काला है। नवाज शरीफ देखें आज फिर अल्लाह के फजल करम से आपके सामने खड़ा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि सबसे करप्ट तरीन दौर इमरान खान का दौर था। भाई आओ साकिब निज़ार बताओ, तुमने तो इसको दिया था सर्टिफिकेट, दुनिया उसके बारे में ये राय रखती है, आपने कैसे उसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट उसके हाथ में पकड़ा दिया? लाहौर में सियासी गहमा गहमी और इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर। मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि 8 फरवरी का दिन मुल्क के मुस्तकबिल की तकदीर का फैसला करेगा। गुलशन रावी के फुटबॉल ग्राउंड और टाउनशिप में जलसे में इजहार ख्याल में मुस्लिम लीग नून और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्तलिफ इंतखाबी सरगर्मियों से कारकुनों का दिल जीतने में मसरूफ। गुलशन रावी के फुटबॉल ग्राउंड में इंतखाबी जलसे से खिताब में मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि 8 फरवरी का दिन मुल्क के मुस्तकबिल की तकदीर का फैसला करेगा। इस रोज तलू होने वाला सूरज मुस्लिम लीग नून का होगा। उनका कहना था कि बानी पीछे की हुकूमत आए तो मुल्क में करप्शन बढ़ी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट उसका सबूत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है और उसमें बड़ा वाजे ये रिपोर्ट में लिखा है 2018 में जब नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया उसकी हुकूमत का, तो उस वक्त करप्शन पाकिस्तान में कम हो रही थी और जब इमरान नियाजी का दौर आया तो करप्शन दोबारा ऊपर गई। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के हमरा NA 127 में भी पहुंचे, जहां टाउनशिप में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने कहा, एक मेहरबान अताउल्ला तारर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहा है जो कहता है कि लाहौर में पानी नहीं मिलता। मैं उसे कहना चाहता हूं कि लाहौर में टैंकर का पानी सड़कें धोने के लिए इस्तेमाल होता है। कराची में आज भी लोगों को टैंकर का पानी पीना पड़ता है। जो एक मेहमान यहाँ पर आया है उसने कहा कि लाहौर में पानी नहीं मिलता। मैं अपने मेहमान को कहता हूँ कि पानी कराची में टैंकर पर मिलता है, टैंकर लाहौर में
مریم نواز نے اپنے خطاب میں کہا یہاں کوئی سمجھتا ہے کہ پیسے دے کر ووٹ خرید لے گا، اس سے بھول ہے۔ مناظرہ تو تب بنتا ہے جب آپ نے نواز شریف اور شہباز شریف جتنے ترقیاتی کام کیے ہوں۔ مناظرہ کرنے کا کسی کو آج کل بہت شوق آیا ہوا ہے، کہتے ہیں مناظرہ کر لو، چلو آؤ کرتے ہیں مناظرہ، کرنا ہے تو کر لو۔ مناظرہ تو پھر اس بات پہ ہوتا ہے نا، اس بات پہ ہوتا ہے اور موازنہ بھی اس بات پہ ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے لاہور میں جو میٹرو بنائی ہے، میں نے اس سے اچھی میٹرو سندھ میں بنائی ہے، تو موازنہ بنتا ہے نا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ جب سب لوگ گھروں میں بیٹھے ہوتے تھے، عطا اللہ تارڑ نواز شریف کے لیے اکیلا لڑتا تھا۔ ہم ملک کو بحرانوں سے نکالنا جانتے ہیں، اگر موقع ملا تو ملک کو برے حالات سے نکالیں گے، عوام کی خواہشات کے مطابق ملک کو ترقی دیں گے۔ اسلام آباد کو تو کوہوٹا کے مسائل کا علم نہیں، انہیں راستہ پوچھنا پڑتا ہے۔ ہم کوہوٹا کے عوام کے لیے ہسپتال بنائیں گے، میڈیکل کالج اور یونیورسٹی بنائیں گے، گیس کی سہولت ہر گھر میں دیں گے۔ شریک چیئرمین آصف علی زرداری کا کوہوٹا میں جلسے سے خطاب۔ ہم ملکوں کو اور اپنے ملک کو برے حالات سے نکالنا جانتے ہیں، ہم نے پہلے بھی نکالا ہے، اب بھی نکالیں گے۔ آپ کی دعا سے ہم بالکل پاکستان کو پھر دوبارہ بنائیں گے، دوبارہ اس کو بدلیں گے، اور ہر چیز جو ہے وہ ہوگی جو عوام کی خواہش ہوگی، جو آپ کی خواہشیں ہیں، جو مجھے پتہ ہے، دوستوں کو پتہ نہیں ہے۔ اسلام آباد کو تو خاص کچھ پتہ ہی نہیں لگتا، ان کو اسلام آباد کو یہ نہیں پتہ کہ کوہوٹا کہاں ہے۔ یہاں آنے کے لیے ان کو راستہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو میں تو یہیں کا باسی ہوں بیٹا، انشاءاللہ اللہ ہمیں طاقت دے گا کہ ہم کو آپ کو گیس دیں گے، اور ہر سہولت جو آپ یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں، میں میڈیکل کالج اور یونیورسٹی کی بات کر رہا، اور ہاسپٹل بنے گی تو اور علاج بھی اس پہ ہوتے رہیں گے۔ یہ بھی میں آپ کو آج وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہاں ہاسپٹل بنائیں گے، کہ یہ راستہ بناؤں گا۔ 8 فروری کو ڈیرہ اسماعیل خان میں تیروں کی بارش ہوگی، ان کا کیا بنے گا جو ٹھنڈ کی وجہ سے الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے تھے۔ روایتی سیاستدانوں میں اہلیت نہیں کہ ان مسائل کا سامنا کر سکیں، ایک طرف معاشی بحران ہے اور دوسری طرف دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ الیکشن کیمپین کے لیے اس طریقے نہ نکلے۔ ہمارے ہاں خاص طور پہ پختونخوا میں دہشت گردی کا اور لا اینڈ آرڈر کا سوال نشان ہے۔ ایک بار پھر وہ دہشت گرد اپنے سر اٹھا رہے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے جیالے میدان میں ہے، میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اگر آپ دن رات میرے لیے محنت کر رہے ہو تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں بھی دن رات آپ کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں۔ ایک بار پھر ہمارا ملک خطرے میں ہے، اور جو پرانے روایتی سیاستدان ہیں ان کو نہ احساس ہے، ان کو نہ فکر ہے، نہ ان میں یہ اہلیت ہے کہ وہ ان مسائل کا مقابلہ کر سکے۔ پاکستان کے عوام تکلیف میں ہو، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کا کیا بنے گا جو ٹھنڈ کی وجہ سے، جو برف باری کی وجہ سے الیکشن لڑنا نہیں چاہ رہے تھے، اب ان کے پاس بہانہ بھی نہیں رہا، اور 8 فروری پہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی تیروں کی بارش ڈیرہ اسماعیل خان میں تیروں کی بارش ہوگا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ منتخب ہو کر ملک کی معیشت کو درست سمت میں گامزن کریں گے، نوجوانوں کو قابل بنا کر ملک کو آگے لے کر جائیں گے۔ ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ بنیاد ہر ملک کی، ہر قوم کی معیشت ہوتی ہے۔ معیشت چمکے گی، معیشت بڑھے گی، تمام لوگوں کو فائدہ ہوگا، تنخواہیں بھی بڑھیں گی، بے روزگار کو تنخواہ بھی ملے گی، جو بزنس کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، ان کو پیسے بھی ملیں گے اور آمدنی ہوگی۔ ہماری آبادی بہت ہے اللہ کے فضل سے، اس آبادی کو اس کو ہم
सही माने में इसको हम अगर काबिल बनाएं तो ये पाकिस्तान को कहीं से कहीं लेके जा सकते हैं। 1 या 2 या 15 या 20 या 100 इंसान नहीं, पूरी कौम को जब मिल के जज्बे के साथ काम करने का शौक आ जाए और मेहनत करें और सब लोगों को उनका जायज़ हक मिले, फिर कौमें तरक्की करें। 8 तारीख के इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह ताला कोशिश में ये करूँगा मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के साथ मिल के इंशाअल्लाह कि हम लोग मिल के मईशत को चमकाने का प्रोग्राम बनाएं। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में साबिक वफाकी वजीर मोनेस इलाही को इश्तिहारी करार देते हुए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। मोहम्मद अशफाक की ये रिपोर्ट देखिए। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज तनवीर अहमद शेख ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मोनेस इलाही इश्तिहारी करार। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंटरपोल से राब्ता करके साबिक वफाकी वजीर मोनेस इलाही की गिरफ्तारी के लिए इकदाम कर सकती है। मुलजिम ने जानबूझकर खुद को रुपोश कर रखा है। तहरीरी हुक्म में मजीद कहा गया है कि मुलजिम के हवाले से इश्तिहार जारी होने के बाद 30 रोज का वक्त भी पूरा हो चुका है। FIA मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई के लिए आजाद है। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर ने मोनेस इलाही को इश्तिहारी करार देते हुए दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए।